یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ قبرستان میں جب ہر طرف اندھیرا پھیل گیا تو وہاں میرا جی گھبرانے لگا۔ اب کچھ بھوک بھی محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ صبح سے مجھے اتنی مہلت ہی نہیں ملی تھی کہ کچھ کھا سکتا۔ میں بہت احتیاط سے قبروں کے درمیان سے گزرتا ہوا قبرستان سے باہر آ گیا۔ میرا اضطراب لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ نقاہت اور بھوک سے میرا برا حال تھا کہ میں نے اپنے قریب ہمزاد کا سایہ محسوس کیا۔ تم آ گئے، میں نے خوشی سے بھرپور آواز میں کہا۔ ہاں، اب میں قطعی ٹھیک ہوں، ہمزاد نے جواب دیا۔ سب سے پہلے میرے لیے خوراک کا انتظام کرو، مجھے سخت بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں قریبی پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد میرے سامنے بہترین کھانا چنا ہوا تھا۔ میں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانے سے فراغت پاتے ہی ہمزاد کو مخاطب کیا۔ معلوم کرو اس وقت دلال بینرجی کہاں ہے؟ میں پہلے ہی معلوم کر چکا ہوں، وہ اس وقت اپنی ٹالی گنج والی حویلی میں ہے، ہمزاد نے فوراً جواب دیا۔ پھر ہم یہاں سے سیدھے وہیں چلیں گے، اور اب اگر تم چاہو تو یہ حصار ختم کر سکتے ہو۔ یہ قاتل حصار جس نے مجھ سے میری رضیہ کو چھین لیا، مجھے اس سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ کچھ دیر اور صبر کیجیے، کیونکہ آپ کے خوف سے دلال بینرجی خود ایک حصار میں قید ہو کر بیٹھا ہے، اور اس کے حصار میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے گرد یہ حصار قائم رہے۔ اس کی موجودگی میں آپ کا حصار بیکار ہو جائے گا، ہمزاد نے مجھے سمجھایا۔ مشکل سے 1 منٹ گزرا ہوگا کہ ہمزاد مجھے ٹالی گنج لے آیا۔ وہ سیدھا دلال بینرجی کی حویلی میں اترا تھا، جس کے ایک کمرے میں مجھے روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں ہمزاد کے ہمراہ اس حویلی کے آنگن میں تھا۔ وہ اس طرف ہے، ہمزاد نے ادھر اشارہ کیا جدھر روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں ہمزاد کے ساتھ ادھر ہی بڑھا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن ہمزاد کے ایک اشارے نے دروازے کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سامنے ہی مجھے دروازے کی طرف پشت کیے دلال بینرجی نظر آیا، جسے میں نے اس کے مخصوص لباس سے پہچان لیا۔ اس کے چاروں طرف سیاہ بلیاں حلقہ بنائے بیٹھی تھیں۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز پر میں نے اس کے جسم میں جنبش محسوس کی تھی، لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ دلال بینرجی، ادھر دیکھو، تمہاری موت تم تک پہنچ چکی ہے۔ ابھی میرے فقرے کی گونج ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ اچانک پلٹا، اور اس کے ساتھ ہی کمرہ تیز قسم کی غراہٹوں سے بھر گیا۔ ان تمام بلیوں نے بیک وقت مجھ پر حملہ کر دیا، جو اس کے ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھی تھیں۔ لیکن جیسے ہی وہ میرے حصار میں داخل ہوئیں، ان کے گلوں سے عجیب و غریب دہشتناک آوازیں نکلیں اور ان کے جسم کوئلہ بن گئے۔ پھر اچانک ہی دلال بینرجی اپنی جگہ سے اٹھا اور مجھ سے کچھ فاصلے پر سجدہ ریز ہو گیا۔ میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں، میں تمہاری عظمت کو سجدہ کرتا ہوں، تم جیت گئے اور دلال بینرجی تم سے ہار گیا۔ وہ سجدے میں پڑا ہوا کہہ رہا تھا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تیری وجہ سے رضیہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں تم سے اپنی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں، میں ہمیشہ تمہارا غلام اور وفادار رہوں گا۔ دلال بینرجی گیا رہا تھا۔ آج تک میرے کسی دشمن نے میرے روبرو اس طرح اپنی شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ میں نے اس لمحے اپنے نفس کو کچھ مخمور سا محسوس کیا، مگر اس پر رحم تو نہیں آیا تھا، لیکن میں نے اپنے غرور و تکبر کی خاطر اس کی زندگی بخش دی۔ جا، ہم نے تجھے زندگی دی، میں نے غرور سے کہا۔ میں تمہیں آج سے اپنا گرو مانتا ہوں، گرو دیو، مجھے اپنے پاؤں چھونے کی اجازت دو۔ دلال بینرجی کی آواز میں بلا کی عقیدت تھی۔ ہمزاد، میرے اطراف سے حصار ہٹا لو۔
میں اس حقیر کیڑے کی یہ آرزو ضرور پوری کروں گا۔ میں نے حمزاد کو مخاطب کیا۔ حمزاد میرے قریب آیا اور اس نے اپنے ایک ہاتھ کو گردش دی۔ مجھے بالکل ایسا محسوس ہوا جیسے حمزاد نے اپنے چمکیلے حصار کو کسی رسی ہی کی طرح لپیٹ لیا ہو، اور پھر چمکیلی رسی اس کے ہاتھ میں غائب ہو گئی ہو۔ اب تم اپنی تمنا پوری کر سکتے ہو حقیر کیڑے، میں نے اسے حقارت سے کہا۔ وہ میرے الفاظ سنتے ہی میرے پاؤں میں آ گرا۔ اس نے میرے پاؤں چھوئے، میرے پاؤں پر اپنا سر رکھا اور ایک بار پھر رحم کی بھیک مانگی اور اپنی غلطیوں اور گستاخیوں کی معافی بھی مانگی۔ ہم تجھے معاف کر چکے ہیں، ہر چند کہ تو اس قابل نہیں۔ اٹھ، اب ہم جانا چاہتے ہیں، میں بولا۔ نہیں، اب آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے، میں زندگی بھر آپ کی خدمت کروں گا۔ میں نے آپ کو اپنا گرو کہا ہے۔ دلال بینرجی نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے کچھ پس و پیش کے بعد اس کی بات مان لی۔ مجھے یوں بھی ایک ٹھکانے کی تلاش تھی۔ اس نے اپنی حویلی کا ایک بڑا حصہ میرے سپرد کر دیا۔ پھر اس رات کے بعد وہ حویلی خوشیوں اور مسرتوں کا مرکز بن گئی۔ میرے لیے ہر شب حسین و رنگین تھی۔ میں نے اپنی تمام زندگی میں جتنا عیش ان دنوں میں کیا، تمام عمر نہیں کیا۔ اب میں دلال بینرجی کی صحبت میں شراب کا عادی بھی ہو چکا تھا۔ دلال بینرجی ہی کے توسط سے اب میں کلکتے کے اعلیٰ طبقے تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ وہ سب سے میرا یہی تعارف کراتا تھا کہ میں اس کا گرو ہوں۔ لوگ اس سے زیادہ میری عزت کرنے لگے تھے، اور میں بھی اب کلکتے کی اعلیٰ سوسائٹی کے لیے ایک لازمی جز بن چکا تھا۔ میں اپنے حمزاد کے ذریعے لوگوں کی عقلیں گم کر دیتا۔ ایک بار پھر میرا وہی دور لوٹ آیا تھا جو کبھی بدایوں میں تھا، جب لوگ عقیدت و احترام سے میرے ہاتھ پاؤں چومتے تھے۔ بڑے بڑے اعلیٰ حکام میرے عقیدت مندوں میں شامل تھے۔ دل بڑے سکون اور راتیں بڑی نہایت عیش سے گزر رہی تھیں کہ ایک بار پھر مجھے برسر محفل سخت شرمندگی کا شکار ہونا پڑا۔ وہ اعلیٰ حکام کی ایک محفل تھی جس میں انگریز افسران بھی شریک تھے، اور کچھ نئے مہمان بھی وہاں موجود تھے جو دہلی سے آئے تھے۔ اس محفل میں بطور خاص مجھے مدعو کیا گیا تھا تاکہ میں اپنی پراسرار قوتوں کا مظاہرہ کروں۔ مہمانوں میں سے کسی نے مجھ سے فرمائش کی کہ وہ اس وقت لندن کے ایک ہوٹل کی چائے پینا چاہتا ہے، مگر برتن اسی ہوٹل کے ہونے چاہیے جس کا نام لیا تھا۔ یہ میرے لیے ایک معمولی بات تھی۔ میں نے حمزاد کو طلب کیا، مگر خلاف معمول وہ کافی دیر تک نہ آیا، جبکہ میں نے مہمانوں سے کہا تھا کہ ان کی خواہش پوری ہونے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، اور مجھے 5 منٹ گزر چکے تھے۔ تمام حاضرین کی نظریں میری طرف اٹھی ہوئی تھیں اور میرے چہرے پر شرمندگی سے پسینے کے قطرات چمکنے لگے تھے۔ تقریباً 10 منٹ بعد بار بار طلب کرنے کے بعد حمزاد آیا۔ میں نے اس وقت اس سے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور فوراً اسے چائے لانے کا حکم دے دیا۔ چائے لانے میں بھی اس نے 15 منٹ سے زیادہ لگا دیا۔ میں نے کسی نہ کسی طرح بات بنا کر اپنی شرمندگی دور کر دی اور بمشکل اپنی عزت کو بچایا۔ حویلی پہنچتے ہی میں نے حمزاد کو پھر طلب کیا۔ میں سخت برہم تھا، لیکن اس مرتبہ بھی وہ کافی دیر میں آیا۔ میں اس کے آتے ہی برس پڑا۔ آخر اب یہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میں تمہارا یہ تساہل اور کوتاہی ایک لمحے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ جتنا چاہے مجھ سے خفا ہو لیں، آپ کو حق ہے، لیکن میری ایک بات سن لیں صرف۔ میں ایک لفظ سننا نہیں چاہتا۔ تمہاری کوئی بہانے بازی نہیں چلے گی، دفع ہو جاؤ۔ آئندہ میں تمہیں قطعی معاف نہیں کروں گا، میں نے سخت غصے کے عالم میں کہا۔ مگر میری بات تو سن لیجئے، حمزاد بولا۔ چلے جاؤ، میں حلق کے بل چیخا، اور اس کے جاتے ہی میں دلال بینرجی کے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ مجھے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور حسب معمول میرے پیر چھوئے۔ شراب لاؤ۔ میری آواز میں اب تلخی تھی۔ کیا گرودیو کچھ خفا ہیں؟ دلال بینرجی نے نرمی سے پوچھا۔ بکواس مت کرو، میں جو کہہ رہا ہوں کرو۔
میں چیخا۔ کچھ دیر میں شراب نے میرا سارا غصہ اتار دیا۔ میرے ذہن سے وہ واقعہ بھی تقریباً ہلکا ہو چکا تھا کہ پھر ایک ایسا ہی موقع آیا۔ اس بار حمزاد نے مجھے ذلیل کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں اپنے عقیدت مندوں کی خواہش پوری نہیں کر سکا تھا اور تقریباً 1 گھنٹے حمزاد کے آنے کا انتظار کرنے کے بعد طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ آیا۔ حویلی پہنچ کر میں برابر اسے طلب کرتا رہا اور تقریباً آدھی رات کے قریب وہ آ سکا۔ غصے سے میرا برا حال تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا حمزاد خود بول اٹھا، اگر آپ نے اب بھی میری بات نہ سنی تو سخت پچھتائیں گے۔ میرے اور آپ کے درمیان جو رابطہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جائے گا۔ ہم دونوں سخت قسم کے خطرے سے دوچار ہیں۔ میں حمزاد کی بات سن کر خاموش رہا اور اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ حمزاد نے جو کچھ کہا تھا اس نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ حمزاد کو اور مجھے کس قسم اور کس طرف سے خطرہ ہو سکتا ہے میں سوچنے لگا۔ بتاؤ کس قسم کا خطرہ ہے ہمیں؟ میری برہمی ابھی تک برقرار تھی۔ کوئی پراسرار قوت میرے اور آپ کے درمیان رابطے کو منقطع کرنا چاہتی ہے۔ جب آپ مجھے طلب کرتے ہیں وہ پراسرار قوت راستے میں حائل ہو جاتی ہے اور میں بمشکل اس سے جان چھڑا کر آپ تک پہنچ پاتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ قوت دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ حمزاد نے مجھے خطرے سے آگاہ کیا۔ یہ پراسرار قوت کس کے اشارے پر چل رہی ہے؟ میں اب معاملے کی نوعیت سمجھنا چاہتا تھا، اس لیے میری آواز دھیمی تھی۔ یہ میں اب تک اس لیے معلوم نہ کر سکا کہ مجھے اس سے نمٹ کر آپ تک پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے۔ اگر مجھے اس کا تعاقب کرنے کا موقع مل جائے تو سب کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ حمزاد نے تجویز پیش کی۔ یہ تو سخت خطرے کی بات ہے۔ میں کچھ دیر سوچ کر بولا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں ابھی کچھ دیر بعد تمہیں پھر طلب کروں گا۔ اس بار بھی یقیناً وہ پراسرار قوت تمہیں روکے گی۔ تم میرے پاس آنے کے بجائے اس کا تعاقب کرو گے اور حقیقت جاننے کے بعد فوراً مجھ تک پہنچو گے تاکہ اس کا کوئی تدارک سوچا جا سکے۔ میں نے یہ کہہ کر حمزاد کو رخصت کر دیا اور اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی اسے پھر طلب کیا، مگر وہ نہ آیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پراسرار قوت حمزاد کی راہ میں حائل ہو چکی ہے۔ صبح تک میں کمرے میں بے چینی سے ٹہلتا رہا مگر حمزاد اب تک لاپتہ تھا۔ مجھے اس نئے خطرے نے سخت مضطرب و بے چین کر دیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں واقعی میرے اور حمزاد کے درمیان رابطہ منقطع تو نہیں ہو گیا، کہیں میرا نادیدہ دشمن اپنے مقصد میں کامیاب تو نہیں ہو گیا۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا تو یہ میرے لیے سخت ہولناک ثابت ہوتا۔ حمزاد سے بچھڑ کر میرا وجود بے معنی سا ہو کر رہ جاتا۔ حمزاد میری عادت بن چکا تھا، بغیر اس کے زندگی گزارنے کا میں اب تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے اتنی دیر لگانے نے مجھے طرح طرح کے اندیشوں اور وہموں کا شکار کر دیا۔ سکون کے کچھ دن گزرنے کے بعد ایک بار پھر میری زندگی خطرات میں گھر چکی تھی۔ وہ جو میرے اور حمزاد کے درمیانی رابطے کو منقطع کرنا چاہتا تھا، یقیناً اس رابطے کے ختم ہو جانے پر میری زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ وہ مجھے اسی طرح تو نہ چھوڑ دے گا۔ صبح ہو چکی تھی مگر میرا اضطراب ختم نہ ہوا تھا۔ اس دن خلاف معمول صبح دلال بینرجی بھی اپنے کمرے سے باہر نہ نکلا تھا، حالانکہ میرے علم میں تھا وہ ہر روز صبح اٹھ کر ایک قریبی مندر میں پوجا کرنے جاتا تھا اور اس صورت میں اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہوتا تھا، لیکن میں اپنی کھڑکی سے اس کے کمرے کا دروازہ دیکھ رہا تھا جو ابھی تک اندر سے بند تھا۔ کچھ دیر کے لیے میری توجہ اس طرف گئی اور میں ایک بار پھر اپنے خیالوں میں الجھ کر رہ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر اسی اضطراب و بے چینی میں ٹہلتا رہا کہ میں نے اپنی پشت پر ایک سایہ لہراتے دیکھا۔ میں تیزی سے مڑا۔ حمزاد میرے روبرو تھا۔ کیا تم نے معلوم کر لیا وہ کون ہے؟ میں نے بغیر تہمید کے بے ساختہ پوچھا۔ ہاں، شاید وہ نام سن کر دکھ ہو مگر حقیقت بہرحال
اپنی جگہ ہے۔ حمزاد نے جواب دیا، تمہیں کسی تمہید کی ضرورت نہیں، مجھے اس کا نام بتاؤ۔ آپ کا دشمن بہت قریب ہے، دلال بینرجی۔ میں حیرت زدہ ہو کر چیخا اور حمزاد کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ پھر میں تقریباً دوڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ میں ابھی اسے سمجھتا ہوں۔ سنیے ٹھہریے، حمزاد کہتا رہا، مگر میں اس وقت تک کمرے سے نکل کر صحن میں پہنچ چکا تھا اور غصے کے مارے اپنے تن بدن کا ہوش نہیں تھا۔ میں نے دلال بینرجی کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر ایک زوردار ٹھوکر ماری اور میرے جسم کا توازن بگڑتے رہ گیا، کیونکہ خلاف معمول دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ میں نے تو یہ سوچ کر ٹھوکر ماری تھی کہ دروازہ بند ہوگا۔ حمزاد بھی میرے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کمرے کے فرش پر دلال بینرجی آنکھیں بند کیے ہونٹوں میں کچھ بدبدا رہا ہے۔ دروازے پر پڑنے والی ٹھوکر بھی شاید اس کے استغراق میں خلل نہ ہو سکی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں اور اس کے جسم کسی سردی کھائے ہوئے بچے کی طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے اور تم آ گئے۔ تم نے دلال بینرجی کو غلط سمجھا تھا۔ دلال نے جھکنا نہیں سیکھا ہے۔ یہ میرا آخری حربہ تھا اور میں طے کر چکا تھا اگر اس میں بھی ناکام رہا تو اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا اور اپنے دونوں ہاتھ اس طرح بلند کیے جیسے مجھ پر جست لگانا چاہتا ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ میری آنکھوں نے ایک اور ہی حیرت انگیز منظر دیکھا۔ دلال بینرجی کے جسم سے شعلے اٹھنے لگے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا وہ تیزی سے دوڑتا ہوا میرے جسم سے لپٹ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے وجود کو کسی دہکتے ہوئے تندور میں ڈال دیا گیا ہو۔ حمزاد، میں چیخا۔ وہ صرف چند لمحے تھے مگر ان کی اذیت و کرب نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حمزاد تیزی سے بڑھا اور دوسرے ہی لمحے دلال بینرجی کا جہنمی جسم مجھ سے جدا ہو چکا تھا، لیکن مجھے اب تک اپنے جسم اس طرح لگ رہا تھا جیسے اسے دہکتی ہوئی سلاخوں سے داغا جا رہا ہو۔ میں اپنے بے ساختہ چیخوں پر قابو نہ رکھ سکا۔ دلال بینرجی کا جسم کمرے کے فرش پر پڑا دھڑا دھڑ جل رہا تھا، مگر تعجب خیز بات یہ تھی کہ اب تک میں نے اس کی کوئی چیخ نہ سنی تھی۔ حمزاد سے میری حالت چھپی ہوئی نہیں تھی، وہ مجھے دلاسا دے رہا تھا، صرف کچھ دیر، بس کچھ دیر، اور پھر آپ اس عذاب سے نجات پا جائیں گے۔ جب تک دلال بینرجی کا جسم ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، مجھے افسوس ہے میں آپ کو اس اذیت سے نہیں نکال سکتا۔ یہ کہہ کر حمزاد دلال بینرجی کے سلگتے ہوئے جسم کے قریب پہنچا اور دلال بینرجی کے جسم پر اس کا سایہ پڑتے ہی دفعتاً اس کا جسم بھڑک اٹھا اور اسی لمحے میرے منہ سے پھر چیخ نکلی۔ تکلیف و اذیت اب میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ پھر جوں دلال بینرجی کا جسم ٹھنڈا ہوتا گیا، میری جسمانی اذیت بھی کم ہوتی چلی گئی۔ وہ تکلیف کے ختم ہو جانے کا احساس تھا یا کچھ اور کہ ایک بار پھر میرا جسم لہرایا اور ذہن پہ تاریکیوں کا غلبہ سا چھا گیا۔ ہوش میں آنے پر میرا سب سے پہلا احساس یہ تھا کہ میں سخت مجروح ہوں۔ میرا جسم جگہ جگہ سے پوری طرح جلسا ہوا تھا، خصوصاً جسم کا زیریں حصہ بے انتہا متاثر ہوا تھا۔ میرے جسم پر جو کپڑے تھے وہ پہلے ہی جل چکے تھے، لیکن اب مجھے اپنے جسم پر کپڑے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے آنکھیں کھول کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ جگہ میرے لیے اجنبی تھی۔ میرے قریب ہی حمزاد موجود تھا۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دلال بینرجی کی گمشدگی کے بعد آپ کا وہاں رہنا آپ کے لیے شکوک و شبہات کو جنم دے سکتا تھا، اس لیے میں آپ کو وہاں سے لے آیا۔ حمزاد نے میری نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا، یہ کون سی جگہ ہے؟ کیا اب ہم کلکتے میں نہیں ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ آپ کلکتے میں ہی ہیں۔ آپ اس وقت
ایک اور جگہ غیر آباد مکان میں ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ آصیب زدہ ہے۔ تو کیا واقعی یہ حقیقت ہے؟ میری دلچسپی بڑھ گئی۔ قطعی نہیں بلکہ دانستہ طور پہ کچھ لوگوں نے اسے آصیب زدہ مشہور کر دیا تھا تاکہ یہاں کوئی نہ رہے، اور اس واقعے کو اب کئی برس گزر چکے ہیں۔ اس مکان کو آصیب زدہ مشہور کرنے سے ان کا کیا مقصد تھا؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں کوئی رہے، اور اس کی وجہ یہ تھی وہ اس مکان میں کچھ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ تو کیا اب بھی وہ لوگ یہیں رہتے ہیں؟ مجھے تشویش ہوئی۔ نہیں، کئی سال سے یہاں کوئی نہیں آیا کیونکہ وہ لوگ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ حمزاد کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہوا اور اس جگہ محفوظ ہوں۔ پھر مجھے گزشتہ واقعات ایک ایک کر کے یاد آتے گئے۔ دلال بینرجی واقعی ایک خطرناک دشمن تھا۔ اس کا تعلق ان لوگوں میں سے تھا جو پیچھے سے وار کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ مجھ سے شکست کھا کر اس نے دوسری راہ اختیار کی تھی۔ بظاہر وہ میری فرما بردار بن گیا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ میری تباہی کا سامان کر رہا تھا، اور اگر عین وقت پر حمزاد مجھے اس کی ریاکاریوں سے آگاہ نہ کر دیتا تو نہ جانے مجھے کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ پھر اچانک مجھے کیا خیال آیا کہ میں نے حمزاد سے سوال کیا، دلال بینرجی کی جلی ہوئی لاش کیا ابھی تک اس کی کوٹھی میں پڑی ہے؟ نہیں، اسے میں نے ٹھکانے لگا دیا تاکہ کوئی نئی الجھن کھڑی نہ ہو۔ اگر آپ اس وقت اتنی جلد بازی سے کام نہ لیتے تو آپ کو تکلیف و اذیت سے نہ گزرنا پڑتا۔ ہاں، مجھے یاد ہے تم نے مجھے روکا تھا، مگر افسوس ہے کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ خیر، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کلکتے سے اب میرا دل اٹھ گیا ہے، مجھے کہیں اور لے چلو۔ کہاں؟ کہیں بھی، کسی نئے شہر میں، کیوں نہ دہلی ہی چلا جائے، جو آپ کا حکم۔ اور پھر ایک رات میں خاموشی کے ساتھ کلکتے سے دہلی جا پہنچا، اور رات میں نے درگاہ نظام الدین میں بسر کی، اور صبح ہوتے ہی میں مکان کی تلاش میں جامع مسجد کے گرد و نواح میں نکل گیا۔ میں نے اپنا نام وہاں وراثت علی ظاہر کیا اور اپنا تعلق نوابین لکھنؤ سے ظاہر کیا۔ روپیہ جیب میں ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ بہت جلد مجھے جامع مسجد کے قریب ایک بڑا سا مکان مل گیا۔ میں نے اب اپنا حلیہ کسی قدر تبدیل کرنے کے لیے اپنے چہرے پہ داڑھی مونچھوں کا اضافہ کر لیا تھا، اور اب مجھے ایک نظر پہچاننے جانے کا امکان نہیں تھا۔ یہ سب کچھ میں نے احتیاطاً کیا تھا۔ میں کچھ دن نہایت خاموشی کے ساتھ بسر کرنا چاہتا تھا، ہر چند کے ایسا کرنے میں مجھے اپنے اوپر بہت جبر کرنا پڑا تھا۔ ایک مہینہ گزرا تھا کہ میں نے آہستہ آہستہ پرپرزے نکالنے شروع کر دیے، اور پھر کچھ ہی دن میں میری شہرت پھیلنے لگی۔ لوگ مجھے خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے پہچاننے لگے تھے۔ میں نے اب لوگوں کو باقاعدہ اپنا مرید بنانا شروع کر دیا تھا۔ میرا حلقہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ حمزاد کی پراسرار قوتوں سے کام لے کر میں لوگوں پر اپنا روب بٹھا دیتا تھا۔ وہ سمجھنے لگتے تھے کہ میں کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہوں۔ میں نے ایک بار پھر اپنی تسکین انا کا سامان کر لیا۔ عقیدت مندوں اور مریدوں میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ انہی میں جمیلہ بھی تھی۔ اس کی عمر 30 سال کے قریب تھی، مگر ابھی تک بے اولاد تھی، اور اسے اولاد کی بے انتہا تمنا تھی، اس لیے وہ میری مرید ہوئی تھی۔ اس کی شادی ہوئے 15 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، مگر وہ اب تک اولاد سے محروم تھی۔ میں نے لاکھ چاہا کہ جمیلہ کے خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دوں، مگر اس میں کامیاب نہ ہوا۔ ایک رات میں نے جمیلہ کو حمزاد کے ذریعے اٹھوا لیا۔ جمیلہ بیدار ہوئی تو خود کو میرے مکان میں دیکھ کر سخت حیرت زدہ ہوئی۔
کیونکہ وہ اپنے شوہر کے پہلو میں سوئی تھی۔ جمیلہ تجھے اولاد کی شدید خواہش ہے، یہ تو ہمیں بتا چکی ہے۔ اس بات پہ حیران نہ ہو کہ تو یہاں کس طرح پہنچ گئی، یہ ہمارے لیے ایک معمولی سی بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تیری آرزو پوری ہو جائے۔ میں یہ کہہ کر اس کی طرف بڑھا۔ عورت کوئی بھی ہو اور کیسی بھی ہو، مرد کے ان تیوروں کو اچھی طرح پہچانتی ہے۔ جمیلہ بستر پر ٹھٹک کر رہ گئی۔ نہیں، میں اس کے لیے کوئی گناہ نہیں کر سکتی، وہ میرا ارادہ بھانپ کر سہمی ہوئی آواز میں بولی۔ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی تھی، اس نے گھبرا کر کہا۔ لیکن اس کی منت سماجت نے میرے اوپر کوئی اثر نہیں کیا، مجھ پر تو شیطان سوار ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے جمیلہ کو حمزاد کے ذریعے اس کے گھر پہنچا دیا۔ میں نئے شکار کرتا رہا، دن ہفتے مہینوں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ دہلی میرے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ثابت ہوا تھا۔ یہاں میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بغیر کسی خوف و خطر و پریشانی کے گزار دیا۔ پھر سالوں گزر جانے کے بعد ایک دن میری نظر ایک سجیلے سے نوجوان پر پڑی۔ اس کی عمر بمشکل 16-17 ہوگی۔ نہ جانے کیوں میرے دل کے کسی گوشے میں ایک دم یہ آواز آئی کہ اب خود میرا بیٹا بھی اس عمر کا ہوگا، وہ جو رضیہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ رضیہ کے بطن سے پیدا ہونے والے اس بچے سے مجھے کچھ قدرتی طور پر محبت تھی۔ رضیہ کے انتقال کو تقریباً 14 برس گزر چکے تھے۔ اس کی جدائی کا زخم میرے سینے میں تازہ تھا۔ رضیہ کے انتقال کے وقت میرے بچے کی عمر میرے اندازے کے مطابق 2 سال تھی۔ اس حساب سے اب وہ بھرپور نوجوان ہونا چاہیے تھا۔ وہ پورا دن سخت عذاب میں گزرا، اور جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹا تو بھی اس کے خیال کو اپنے ذہن سے جھٹکنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ جس کے نام تک سے میں ناآشنا تھا، جس کا نام جاننے کی کبھی میں نے کوشش نہیں کی تھی، اس رات مجھے اس کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوئی کہ وہ کس حال میں ہے۔ میں نے حمزاد کو طلب کیا۔ تم رضیہ کو تو نہ بھولے ہوں گے؟ میں نے حمزاد کو دیکھتے ہی معنی خیز لہجے میں کہا۔ یہ آج اچانک آپ کو رضیہ کیوں یاد آ گئی؟ اچھا سمجھا۔ حمزاد میری آنکھوں میں دیکھ کر معنی خیز انداز میں سر ہلانے لگا۔ کیا سمجھے؟ میں نے پوچھا۔ آپ ثقافت کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہیں؟ حمزاد نے کہا۔ کون ثقافت؟ میں نے الجھ کر کہا۔ اس کا نام ثقافت ہے جو رضیہ کے بطن سے پیدا ہوا ہے، اس کا ذکر ہے نا؟ ہاں وہی۔ تو میرے بیٹے کا نام سخاوت ہے؟ میں نے خوش ہو کر کہا۔ جی ہاں، میں صبح آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا، فی الحال آرام سے سو جائیے۔ صبح ہوتے ہی مجھے سخاوت کے بارے میں حمزاد سے جو کچھ معلوم ہوا، اس نے میرے ذہن کو کئی الجھنوں میں گرفتار کر دیا۔ حمزاد نے سخاوت کے بارے میں پہلی بات تو یہ بتائی تھی کہ وہ نہایت غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسے اپنی ماں اور نامعلوم باپ سے سخت نفرت ہے، جنہوں نے اس کی زندگی میں زہر گھول دیا اور اسے معاشرے میں کوئی عزت نہ مل سکی۔ سب اسے ایک حرامی بچے کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ وہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے اب اس کوشش میں تھا کہ وہ منحوس شہر ہی چھوڑ دے اور کسی ایسے شہر میں جا کر رہنے لگے جہاں کوئی اسے حرامی بچہ نہ سمجھے، جہاں اسے کوئی نہ پہچانے۔ لیکن اس کی غربت آڑے آ جاتی ہے، اور وہ کہیں اور جا کر کیا کرے گا؟ بدایوں میں تو پھر بھی اس کے نانا نانی اب تک کسی طرح اس کے اخراجات برداشت کرتے رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ اس کی طرف سے جس بات نے مجھے سب سے زیادہ تشویش میں مبتلا کر دیا تھا وہ کچھ اور ہی تھی۔ سخاوت اس کم عمری کے باوجود ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا۔ آخر تھا بھی کس کا بیٹا؟ خون کس کا تھا؟ اس کا مزاج یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ سخاوت اس لڑکی کے درمیان غربت کی دیوار حائل تھی۔
اس لیے اس رشتے کے ہونے کا بظاہر کوئی امکان نہیں تھا، لیکن معاملہ یک طرفہ نہیں تھا۔ وہ لڑکی بھی اس کے عشق میں گرفتار ہو چکی تھی، نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ وہ سخاوت کے ہمراہ اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے بھاگنے تک پر آمادہ ہو چکی تھی، لیکن میرے علم میں آنے کے بعد اب ایسا ہونا سخت ترین گناہ تھا، کیونکہ سخاوت اس بات سے قطعی ناآشنا تھا کہ وہ خود اپنی سوتیلی بہن کے بارے میں غلط تصورات رکھتا ہے۔ دردانہ سخاوت کی سوتیلی بہن تھی، اس بات سے اس دنیا میں صرف میں ہی آگاہ تھا، کیونکہ حمزاد نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ حمزاد کی اطلاعات کے مطابق دردانہ میرے ہی نطفے سے تھی۔ میں خود بھی پہلی بار یہ جان کر حیرت زدہ رہ گیا کہ میرٹھ کے نواب صاحب کی نو عمر حسین لڑکی نرگس میری بچی کی ماں بن چکی تھی، اور جب وہ حاملہ تھی تو میرٹھ کے نواب صاحب نے رسوائی کے خوف سے اسی دوران بدایوں کے غریب شخص افضال احمد سے اس کا نکاح کر دیا تھا۔ نکاح میں انہوں نے افضال احمد کو بہت سی جائیداد اور روپیہ بھی دیا تھا تاکہ وہ نرگس کی ناجائز اولاد کا جائز باپ بن سکے۔ افضال احمد سب کچھ جانتے بوجھتے راضی ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ میرٹھ کے نواب صاحب کے طفیل تھا۔ دردانہ بظاہر افضال احمد کی بیٹی تھی، مگر دراصل وہ میرا خون تھا، اور سخاوت بھی میرے ہی نطفے سے پیدا ہوا تھا۔ ایسی صورتحال میں ان دونوں کا نکاح ایک عظیم گناہ تھا۔ میں لاکھ گناہگار تھا، مگر میری روح اس گناہ پر آمادہ نہ ہوئی کہ میں اب سب کچھ جانتے بوجھتے خاموشی اختیار کر لوں۔ اس سے پہلے کہ دردانہ اور سخاوت کوئی غلط قدم اٹھائیں، پھر کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ مجھے اسی دن دہلی سے بدایوں کے لیے روانہ ہونا تھا۔ وقت کی گرد نے گزشتہ 15-20 سال میں میرے چہرے میں خاصی تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے کوئی بھی اب بدایوں میں نہ پہچان پائے گا، اور ہوا بھی وہی۔ میں اپنے کئی جاننے والوں کے قریب سے گزرا، مگر کوئی بھی مجھے دیکھ کر نہ ٹھٹکا نہ رکا۔ میں مطمئن ہو کے رضیہ کے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ شام کا وقت تھا اور چراغ روشن ہونے لگے تھے۔ حمزاد کو احتیاطاً میں نے اپنے ساتھ ہی رکھا تھا۔ دفعتاً ایک موڑ مڑتے ہوئے حمزاد نے مجھے مخاطب کیا، وہ دیکھیے وہ ادھر، وہ گھر سے نکل رہا ہے، وہی ہے سخاوت۔ میں نے حمزاد کی بتائی ہوئی سمت میں دیکھا۔ ایک خوبرو نوجوان ایک مکان کی ڈیوری عبور کر کے باہر آیا تھا۔ میں اسی جگہ رک گیا کیونکہ وہ اسی سمت آ رہا تھا۔ پھر وہ جیسے ہی میرے قریب پہنچا، میں نے اس سے کہا، سنو میاں، غالباً تمہارا نام سخاوت ہے۔ وہ مجھے اجنبی سے اپنا نام سن کر چونکا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے انداز میں بڑی معصومیت اور بھولا پن تھا۔ مجھے اپنا عہد جوانی یاد آ گیا۔ میرا جی چاہا کہ اسے بڑھ کر اپنے سینے سے لگا لوں، مگر میں نے اپنے جذبات پہ قابو رکھا۔ فرمائیے، وہ کہہ رہا تھا، مجھے تم سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنی ہیں، کیا تم کچھ وقت دے سکو گے؟ چلیے، وہ ایک طرف بڑھتا ہوا بولا۔ پھر میں اسے لے کر بستی سے کچھ دور ایک پرانے مقبرے پر پہنچ گیا۔ وہ مجھے کچھ الجھا سا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے مقبرے کی سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے پرسکون لہجے میں اسے مخاطب کیا، میں جانتا ہوں کہ تم اپنی موجودہ زندگی سے خوش نہیں ہو، کیونکہ تمہیں ایک تو اس شہر سے بیزار ہو جہاں کوئی تمہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور اس کے کچھ اسباب ہیں جس سے میں آگاہ ہوں، لیکن میں دانستہ ان اسباب کا ذکر کر کے تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتا۔ دوسرا، تم غربت کا شکار ہو، اور تیسرا، تمہارا دل کسی کے عشق میں گرفتار ہے۔ کیوں؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ میں نے سخاوت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ پھر وہ گلا صاف کر کے بہجل لہجے میں بولا، میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں اور مجھے کس طرح جانتے ہیں، مگر آپ نے جو کچھ کہا ہے اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔
ممکن تھا میں اپنی ذلت آمیز زندگی کو ختم کر لیتا، مگر کسی نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ اس نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا اور میرے بارے میں سب کچھ جان کر بھی وہ میری ہے۔ اس دنیا میں صرف وہی ہے جس نے مجھ سے نفرت نہیں کی۔ تمہاری مراد دردانہ سے ہے۔ سخاوت میرا جملہ سن کر اچھل پڑا۔ تو آپ اس کا نام بھی جانتے ہیں؟ نہ صرف نام بلکہ اس کے حسنت سے بھی واقف ہوں، مگر خیر جانے دو ان باتوں کو، مجھے تو تم سے کچھ اور باتیں کرنی ہیں۔ تم میری باتوں کا جواب دیتے جاؤ۔ اگر تم نے میرے کہنے پر عمل کیا تو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ سچ؟ اس نے خوش ہو کر نہایت بھول پن سے کہا۔ ہاں، قطعی سچ، لیکن اس کے لیے مجھے تمہیں یقین دلانا ہوگا کہ تم سے جو کچھ کہوں گا تم اس پر عمل کرو گے۔ میں نے کہا، حتی الامکان کوشش کروں گا کہ اپنے محسن اور کرم فرما کی کوئی بات نہ ٹالوں۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا اور پرجوش بھی۔